بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان گرامی قدر، درس ترمذی شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ 690 احادیث 1 بائی 1 آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آج 691، 692، حدیث نمبر 693، 694، حدیث نمبر 695، 696 اور 697 ان احادیث کے اندر روزے کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اسی سلسلہ میں یہ احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ان احادیث کو توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اس چینل کا حصہ جو بن چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ الحمدللہ اس جگہ پر آپ کو درس قرآن اور درس حدیث ہی ملتا ہے۔ اس ٹائم آپ کو درس ترمذی شریف اور صبح کے ٹائم یوٹیوب پر لائیو جو ہے وہ آپ کو درس قرآن کا سلسلہ ملتا ہے، جس میں الحمدللہ 10.5 سپارے آج مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ آئیے حدیث نمبر 691 کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں وتر پڑھنے سے پہلے نہیں سوؤں گا، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا اور چاشت کی نماز ادا کیا کروں گا۔ یہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 692۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، 13 تاریخ کو رکھو، 14 تاریخ کو رکھو اور 15 تاریخ کو رکھو۔ اس بارے میں حضرت ابو قتادہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت قرہ بن ایاس مزنی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو عقرب، حضرت ابن عباس، سیدہ امی عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا قتادہ بن ملحان، حضرت عثمان بن ابو العاص، حضرت جریر رضوان اللہ تعالی مجمعین سے احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 693۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو یہ سال بھر روزے رکھنے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں اپنی کتاب میں یہ آیت نازل فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا الیوم بعشرۃ ایام، یعنی جو شخص کوئی ایک نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ تو ایک دن 10 دنوں کے برابر ہوگا، اور 3 دن پورے مہینے کے برابر، اور پورے سال میں بنتے ہیں 36 دن۔ 36 کو اگر ضرب دیتے ہیں تو 360 بنتے ہیں، تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ 3 آپ ایک عید الفطر کا روزہ نکالیں، اور 3 آپ 10، 11، 12 یہ ذی الحج کے روزے نکالیں، تو آپ باقی رہ جائیں گے 361۔ تو 365 ایام ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ انگریزی تاریخ کے مطابق ہے، لیکن اگرچہ چاند کی تاریخ سے حساب لگائیں تو پھر پورے 12 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ دوستان محترم، عادت بنا لیجئے مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذہ نامی
حدیث نمبر 694 حضرت معاذہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کون سے دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ کون سے دن روزہ رکھ رہے ہیں، بارکہ ہر مہینے میں 3 روزے حضور رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ہر ماہ 3 روزے رکھنے سے صوم الدہر کا ثواب ملتا ہے، یعنی پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ارشاد ربانی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اسے 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے، اور یہی صوم دہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے حدیث نمبر 695، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے یہ بات ارشاد فرمائی ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی جاہل شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تم آدمی روزہ دار ہو تو یہ کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حدیث نمبر 696، حضرت سہل بن سعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزہ دار شخص لوگوں کو وہاں سے بلایا جائے گا، جو لوگ روزہ دار ہوں گے وہ اس میں سے داخل ہوں گے، جو اس میں داخل ہو جائیں گے انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث نمبر 697، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار شخص کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی اس وقت جب روزہ کھولتا ہے، ایک خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان احادیث سے روزے کی فضیلت اور نفلی روزے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، حدیثیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، یہ چینل کو اس طرح سے چلتے رہنا چاہیے، تو پھر آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا بڑا پیار ہے، صبح درس قرآن بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر و آمین۔